آج دنیا میں 3 ایسے شہر ہیں جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسلمان ان شہروں کو فتح اللہ اکبر۔ پہلا شہر مکہ، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فتح کیا۔ دوسرا شہر جروسلم، جسے مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ اور تیسرا شہر اس زمانے کی سپر پاور دا گریٹ رومن ایمپائر کا کیپٹل کانسٹینٹینوپل، جسے آج استنبول کہا جاتا ہے۔ اب مکہ اور جروسلم تو مسلمانوں نے پہلے 10 سالوں میں فتح کر لی، لیکن یہ تیسرا شہر اگلے 800 سال تک بہت کوشش کرنے کے بعد مسلمان فتح نہیں کر سکے۔ 800 سال بعد آخر ایک مسلمان بادشاہ نے یہ شہر فتح کر لیا۔ اس بادشاہ کی ایج صرف اور صرف 21 سال تھی، اور اس بادشاہ کا نام تھا سلطان محمد فاتح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کی وہ فوج جو سب سے پہلے رومن بادشاہ کے شہر پر حملہ کرے گی، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ سیدھا جنت جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد مسلمانوں نے رومن ایمپائر کے کیپٹل کانسٹینٹینوپل پر 5 بڑے حملے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی فوجوں نے رومن ایمپائر پر حملہ کر دیا، اور آخر خلیفہ عمر بن خطاب کے دور میں مسلمانوں نے رومن اور پرشین ایمپائر کو کرش کر دیا۔ اور حضرت عمر کی خلافت اتنی تیزی سے پھیلی کہ صرف 10 سالوں کے اندر اندر مسلمانوں نے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔ یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ خلافت راشدہ صرف 30 سالوں میں مدینہ سے کانسٹینٹینوپل کے اتنے قریب پہنچ چکی تھی جس سے آگے بس تھوڑا سا اور راستہ تھا، لیکن خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کو یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں 800 سال لگے۔ اس بات سے اندازہ لگا ہے کہ خلافت راشدہ کی طاقت کیسی تھی۔ آخر 30 سال بعد خلافت راشدہ دنیا سے ختم ہو گئی، جس کے بعد مسلمانوں کے نئے لیڈر حضرت معاویہ بنے، اور لیڈر بننے کے بعد آہستہ آہستہ جب ان کی طاقت بڑھنے لگی، انہوں نے پہلی بار مسلمانوں کی فوجوں کو یہاں سے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی فوج کانسٹینٹینوپل پر حملے کے لیے روانہ ہوئی، اور اس فوج کے جنرل کوئی اور نہیں بلکہ خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن بن خالد تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے بہت سارے مسلمان اس فوج میں شامل ہوئے، جن میں سب سے بڑے صحابی تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ خالد بن ولید کے بیٹے نے کئی دن تک کانسٹینٹینوپل پر حملے کیے، لیکن آخر بہت کوشش کے بعد بھی وہ اس شہر کو فتح نہیں کر سکے، اور مسلمانوں کی فوج یہاں سے واپس چلی گئی۔ اس کے بعد ایک اور فوج نے بھی حملہ کیا، لیکن وہ بھی اس شہر کو فتح نہیں کر سکے۔ آخر کئی حملوں کے بعد مسلمانوں کے لیڈر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج بنانے کا حکم دیا۔ اسی کے ساتھ پوری ایمپائر سے لوگ اس فوج کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ اتنی بڑی فوج تھی کہ اس فوج میں بڑے بڑے صحابہ بھی شامل ہوئے، جیسے کہ خلیفہ عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر،
اور ابو ایوب انصاری جیسے صحابہ، اور جیسے ہی مسلمانوں کی یہ بڑی فوج تیار ہوئی، حضرت معاویہ نے اس پوری فوج کا آرمی چیف اپنے 24 سال کے بیٹے یزید کو بنایا، جس کے بعد یزید یہ پوری فوج لے کر کانسٹینٹینوپل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس فوج میں کچھ صحابہ اس بات سے بالکل خوش نہیں تھے کہ اس فوج میں بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے یزید جیسا آدمی اس پوری فوج کا آرمی چیف تھا، کیونکہ یزید نے اس سے پہلے کوئی بھی بڑی جنگ نہیں لڑی تھی اور اس کے پاس جنگوں کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی ان صحابہ نے آخر یہ بات ایکسپٹ کر لی اور کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ یزید مسلمانوں کی فوج لے کر کانسٹینٹینوپل کی دیوار کے سامنے پہنچے، اور یہاں پہنچتے ہی مسلمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ کانسٹینٹینوپل کوئی عام شہر نہیں تھا۔ اس شہر کے سامنے ایک نہیں بلکہ 3 لمبی لمبی دیواریں تھیں، اور ان دیواروں کے سامنے ایک بہت بڑی خندق بنی ہوئی تھی جسے پانی سے بھر دیا گیا تھا۔ اس شہر پر صرف ایک ہی سائڈ سے حملہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ باقی تینوں سائڈز پر صرف سمندر تھا، جس کی وجہ سے یہ شہر کانسٹینٹینوپل ایک اتنا سیکیور شہر تھا کہ پچھلے کئی صدیوں سے یہ شہر رومن امپائر سے کوئی نہیں چھین سکا تھا۔ تو اب جیسے ہی مسلمان اس شہر کے سامنے پہنچے، یزید نے حملے کا حکم دیا اور جنگ شروع ہوئی۔ کہا جاتا ہے انہی حملوں کے دوران اس فوج میں ایک بہت بڑے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے اور ان کی زندگی کے آخری دن قریب آئے، تو مسلمان ان سے آخری بار ملنے کے لیے جمع ہوئے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ان سارے مسلمانوں کو حکم دیا کہ خبردار، میرے مرنے کے بعد مجھے یہاں مت دفنانا، بلکہ میرے مرنے کے بعد میری باڈی کو اٹھا کر شہر کی طرف آگے بڑھنا، اور جتنا ہو سکے مجھے اس شہر کے قریب دفنانا۔ جس کے بعد مسلمانوں نے ایسا ہی کیا، اور جیسے ہی وہ فوت ہوئے، مسلمان آدھی رات کو رات کے اندھیرے میں ان کی باڈی کو لے کر آگے بڑھے اور بالکل شہر کی دیوار کے پاس پہنچ کر وہیں پر انہیں دفنا دیا۔ ابو ایوب انصاری کوئی عام صحابی نہیں تھے، بلکہ یہ وہ صحابی تھے کہ اس سے بہت سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مدینہ میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہا کرتے تھے، اور آپ اسی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے رومن امپائر کے کیپٹل کے بالکل قریب دفنا دیا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کی حالت اور بھی خراب ہونے لگی، اور آخر بہت کوشش کے بعد بھی یزید یہ شہر فتح نہیں کر سکا، اور آخر پوری فوج کو لے کر یزید یہاں سے واپس چلا گیا۔ آخر اتنی کوششوں کے بعد بھی جب یہ شہر کانسٹینٹینوپل فتح نہیں ہو سکا، آخر حضرت معاویہ کو سمجھ آئی کہ یہ شہر کبھی بھی زمین سے فتح نہیں ہو سکتا، اور اگر ہمیں یہ شہر فتح کرنا ہے تو ہمیں زمین سے نہیں بلکہ سمندر سے حملہ کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ حضرت معاویہ نے مسلمانوں کی پوری نیوی کو ریڈی ہونے کا حکم دیا، اور اس کے اگلے ہی سال مسلمانوں کی نیوی رومن امپائر کے کیپٹل کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ